الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال: الحب في قلوب المرأة، والهيبة في قلوب الفجر، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز احترام، میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دینی مذاکرہ ہے اور دینی مذاکرہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے. ہم بیمار ہیں یا تندرست ہیں، ایسی مجلسوں کا بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے کتنے بیمار ہیں. مسلمان جب تندرست ہوتا ہے تو روحانی اعتبار سے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. وہ نماز جب پڑھتا ہے تو نماز میں دل لگتا ہے. رمضان کا مہینہ آنے پر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے پاک صاف کرنے کے لیے رمضان دے رہا ہے. پائی جمع کر کے جو بیت اللہ جاتا ہے تو سامان کو کم لے جاتا ہے، لیکن روحانیت کو پہلے بہت مضبوط کرتا ہے. ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں درود پڑھتا ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں مجھے جانا ہے، میں کیا کو دکھاؤں گا، مجھے محبوب دکھانا ہے. اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرتے کرتے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. میرے بھائیوں، ہم جسمانی بیماریوں کی بہت فکر کرتے ہیں اور جب جسم زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے. بی پی لو ہو جاتی ہے، بی پی بڑھ جاتی ہے اور شوگر کا معاملہ ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کو ٹیکا لینا پڑتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس کو آئی سی یو میں لے جانا پڑے گا. روحانیت کے اعتبار سے جب ہماری کمزوری آ جاتی ہے، مسجدوں میں آنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں کرتا، اور فرمایا والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی دعا لینے کے بجائے چوراہوں پر گپشپ کرنے کو من کرتا ہے. اور آدمی کو یہ جی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، یہ گناہ کروں، وہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، وہ گناہ کروں، اور اس کا دل گناہوں کی وجہ سے اندر میں مارا ہوتا ہے اور اس کو موڈ نہیں رہتا. زندگی میں اس کو چین نہیں ہوتا، گھروں میں چین نہیں ہے، باہر چین نہیں ہے، فیملی میں چین نہیں ہے. بچے کو 24 گھنٹے ٹینشن میں چل رہا ہے، اس کا ٹینشن بہت بڑھتا جاتا ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم سب روحانی اعمال کا ڈوز لینے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے روحانی اعمال کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے محمد بابو بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کوئی اتنا بھاری اردو تو نہیں بولتا ہے. ہاں جی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت سادے زبان میں آپ سے بات کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دے رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ماں لوگ چست ہونے کے لیے کپڑ لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اور میں تم کو کہوں گا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں،
سست نہ پڑ جاؤ گے. کفن رکھتے تھے اور رات کو کفن دیکھتے تھے. تجھے مرنا ہے، کفن کے کپڑے میں تجھے سونا ہے. قبر کی مٹی تجھے کھا جائے گی اور قبر کے کیڑے تجھے کھا جائیں گے. سست مت پڑ. فجر میں اٹھنا ہے تجھے اور فجر سے پہلے تہجد کا اٹھ کر کے اللہ کو منا لے. اتنے چست ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی صلاحیت کا آدمی ہے اور آپ نے دعا مانگ کر کے وہ اللہ سے لیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی بنائی تھی اور اس کا نگینہ تھا اندر میں کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے اعتبار سے کافی ہے. عمر گھمنڈ مت کرنا. عمر خدا کے پاس جانا ہے، بھائی بھائی کا حساب دینا ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک دشمن نے آپ کو خنجر مارا اور پیٹ چیر گیا، خون نکل رہا ہے. مدینے پاک میں سب رو رہے ہیں. عمر چلے جائیں گے، عمر جیسا آدمی دنیا سے چلا جائے گا. آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ بیٹی ہے کہ ابا چلے جائیں گے. فرمایا یہ حضرت عمر ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے گود میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ، میں اپنا سر زمین میں رکھ لوں. تو وہاں تو کوئی پکا فرش نہیں تھا بلکہ وہاں تو مٹی تھی، دھول تھی. تو ہم اپنا ان کا بیٹا سر زمین پر نہیں رکھ رہا. تو روتے روتے کہا عبداللہ تیری ماں میرے اوپر ہوئے، تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ، میں اپنا سر زمین پر رکھ لوں. اللہ تعالیٰ کو کہاں آیا ہے جس سر زمین پر رکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر روتے جا رہے ہیں. حضرت علی نے کہا عبداللہ عمر اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ کا رسول آپ سے خوش تھا، ابو بکر آپ سے خوش تھے. فرمایا علی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اللہ کا دربار ہوگا، پائے پائے کا حساب کرنا ہوگا، اس موقع پر پتا چل جائے گا. حضرت علی نے کہا کہ میں گواہی دوں گا اللہ کے دربار میں. عمر نے انصاف کے ساتھ حکومت چلائی ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹے عبداللہ مدینے میں چکر لگاؤ، میرے مرنے پر لوگ خوش ہے یا ناراض ہے؟ کہیں میرے مرنے پر خوش تو نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ کو عمر محلے میں چکر لگا کر کے آئے. فرمایا ابا کوئی آپ ایسی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں رو رہی ہو کہ عمر دنیا سے چلے جائیں گے. حضرت عمر نے کہا بیٹے عبداللہ تم اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور اماں کو کہو کہ اماں میرے ابا نے آپ کو سلام کہا ہے. پھر سلام کا جواب دے تو یوں کہنا کہ ابا اجازت مانگتے ہیں کہ حضور کے پڑوس میں مجھے سونے کا موقع مل جائے، میں اللہ کے رسول کے پڑوس میں سو جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اماں نے جواب دیا کون؟ اماں میں عبداللہ ہوں. فرمایا ہاں عبداللہ ہمیں بہت غم ہے، عمر پر حالات آئے ہیں، عمر دنیا سے چلے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر نے کہا اماں میرے ابا نے اجازت مانگی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میرے ابا کو آپ کے حضور کے پڑوس میں سلا دیا جائے. حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے میرے لیے رکھی تھی، میرے محبوب کے بغل میں سونے کے لیے، لیکن عمر کی درخواست ہے تو میں رد نہیں کر سکتی. عمر کو کہو کہ منظور ہے اور تم کو یہاں دفن کیا جائے گا. جب یہ پیغام پہنچایا حضرت عمر نے خوشی کا سانس لیا، خوش ہوئے. فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ لے کر کے جانا اور میرا جنازہ گھر کے باہر رکھنا. اب تو میں مر چکا ہوں گا، میں امیر المؤمنین نہیں ہوں گا. یہ کہتا عمر اجازت مانگ رہے ہیں، امیر المؤمنین مت کہنا. میری اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا. میرے بھائیوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے کہا تھا عمر جنت میں جائیں گے اور ان کے رائے پر آسمان سے وہی کا نزول ہوتا تھا، لیکن کتنے موت کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. میرے بھائیوں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ کریں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے سب کرنا ہے. وہ اکابرین جو دنیا سے گزرے ہیں ان کے بھی بال بچے تھے، ان کی بھی فیملی تھی، لیکن خدا کی قسم عورت کو عورت لیکن ایک نفل ان کی چھوٹی نہیں تھی، ایک نفل نہیں چھوٹی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں
موطا مالک نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کوئی مجھے آ کر کے کہے اماں آپ کے ابا قبر میں سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، کوئی برکت نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر کوئی مجھے آ کر کے کہے آپ کے ابا اور امی قبر میں سے اٹھ کر آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں اور ادھر چاشت کا وقت ہو گیا ہو، تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے مجھے چاشت پڑھنے دو اور اس کے بعد میں ابا امی کی ملاقات کی جاتی۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھاؤ کے زندہ دل لوگوں اور زندہ دل جوانوں، خدا پاک کی قسم میرے جوانوں، ان میں جنہیں برداشت بننے کی صلاحیت ہے، ان میں باعزیز بننے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے دل کہیں دنیا کی محبت سے اتنے لطف ہو جائے اور ہماری آنکھیں گندا دیکھتے دیکھتے ہمارا دل سیاہ بن جائے۔ ہم بہت فتنے کے دور میں چل رہے ہیں اور بات جوان کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا، اس کے بدن میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور اس کے بدن میں گندے خیالات آتے ہیں، بس باؤں میں کتے کی طرح اس کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم اس دھرتی پر ایسے لوگ گزرے ہیں 40 سال ہو جاتے تھے اور گناہ کا خیال ان کے دل پر نہیں آتا تھا۔ کون منع کرتا ہے کہ اچھے کپڑے مت پہنو، شہر الماس پہنو؟ کون کہتا ہے اچھی گاڑی مت پہنو؟ اللہ نے پیسے دیے کروڑوں کی گاڑی مت لو۔ کون کہتا ہے کہ مکان مت بناؤ؟ اللہ نے پیسے دیے کروڑوں کا بنگلہ بناؤ، لیکن حلال کمائی کرو۔ فرمایا اور یہ پہن کے کپڑا یہ سب چیزیں استعمال کر کے میرے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، اور گھر میں رہ کر اسی کو سنت شریعت کا پابند بنائے، گاڑی میں بیٹھ کر پڑھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بعض ایسے اکابرین گزرے ہیں کہ 5 نمازوں میں 5 جھوٹے بدلتے تھے، لیکن ایک سنت ان کی زندگی سے نہیں چھوٹتی، ایک سنت نہیں چھوٹتی۔ اللہ نے نوازا تھا، فرمایا حکومت چلاتے ہوئے بھی آدمی اللہ کو پا سکتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے آدمی اللہ کو پا سکتا ہے، اپنی تجارت میں رہتے ہوئے آدمی اللہ کو پا سکتا ہے۔ کچھ ٹھاننا پڑے گا۔ ڈاکٹر بننا ہو تو 2 بجے تک آدمی پڑھائی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے جس دن ہم اللہ کے تعلق کو مضبوط سمجھ لیں گے کہ اللہ کا تعلق مل گیا، سب کچھ مل گیا، تو اس کے لیے راتوں میں بھاگنا بھی آسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا تعلق مل گیا تو نسلیں بن جائے گی، ہم اپنے نسلوں کو دیکھ کر گلے کا ٹھنڈا ہوگا اور 14 نسلوں کو اللہ بات کریں گے، 14 نسلوں کے اللہ بانی کا فیصلہ کریں گے۔ مولانا ارشد مدنی جو ابھی حیات ہے، ان کے والد حضرت مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کے والد فیض آباد میں رہتے تھے، فیض آباد میں رہتے تھے۔ دل میں آیا اللہ کے رسول کے شہر میں چلا جاؤ، مدینہ پاک چلا جاؤ، تھوڑا سا مکان کا بیچ دیا، زمین بیچ دی، کسی نے کہا 50 تک بیچ دو گے کیا رہے گا؟ کہ حضور یاد آئے ہیں، حضور یاد آئے ہیں۔ بس درود بہت پڑھتے تھے، نماز کے بڑے پابند تھے۔ جب آدمی کو نیکی کرتا ہے تو رزلٹ ملتا ہے، رزلٹ۔ حضرت عباس فرماتے نیکی کے بہت فائدے ہیں، نیکی کے بہت فائدے ہیں۔ نیکی کی وجہ سے رحمت ہے، برکت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، گھروں میں فرما برداری ہے، گھر میں جاؤ تو جنت کا ماحول ہے، جہاں جاؤ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ فرمایا نیکی کے اثرات ہیں اور گناہوں کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ گناہ کے نتیجے میں دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور کبھی کبھی خودکشی کرنے کو جی جاتا ہے، آتم ہتیا کر لو اور میں دنیا سے چلا جاؤ۔ یہ سب گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ فرمایا تو ان کے والد کے کام سے مدینے پاک جانا ہے۔ کون؟ حضرت مولانا ارشد مدنی کے دادا۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تم کو توپ کے دہانے پر باندھا جائے گا اور توپ چھوڑی جائے گی اور تمہارے بدن کے ٹکڑے مدینے پاک میں جائیں گے تو میں اپنے کو توپ پر بندھوانے کے لیے تیار۔ مدینے پاک چلے گئے، وہاں درود ہوتا تھا، مسجد نبوی میں رہنا ہوتا تھا، اللہ کا تعلق ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کی نسلوں کو کتنا کرتا ہے۔ حضرت ان کے بیٹے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی، حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی 17 سال تک حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھایا،
ان قبر والوں نے یہ کہا، ان قبر والوں نے یہ کہا۔ ایک مرتبہ کہا کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ بچے نے سوال کیا، حضرت نے جواب دیا۔ حضرت نے کہا حضور زندہ ہے۔ بچے نے پرشن کیا، حضرت نے جواب دیا۔ بچہ نہیں مانتا، حضرت سمجھ گئے اس کو منانا پڑے گا۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، سب نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو تو سنگ مرمر پر، آرش پتھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ سارے بچوں نے آپ کی زیارت کی، اس کے بعد آپ قبر میں چلے گئے۔ میرے عزیزوں، کیا نہیں ملتا محنت سے؟ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کی محبت کا مزہ کوئی جوان چکھ لے گا، لوگ اگر رسی سے باندھ کر کے مسلے سے ہٹائیں گے وہ کبھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نسلوں کو اللہ نوازتا ہے، ان کو تو نوازا حضرت مدنی کو نوازا، ان کے بیٹے مولانا ارشد مدنی۔ اللہ تعالیٰ نسلوں کو نواز دیتا ہے، نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ سب سے بڑا ہم کچھ بھی بنے، لیکن پہلے اللہ کا تعلق ہو، پہلے اللہ کے رسول کا تعلق ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے کسی کو ستایا ہے معافی کر دو۔ جیسے حج کے موسم میں لوگ جاتے ہیں تو معافی کر لیتے ہیں، کبھی ستایا ہو تو معاف کر دینا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں روزانہ معاف کر دو، حج کے موقع پر ہی نہیں۔ مسلمان کا بچہ مسلح پر آئے، محلے میں کسی کو ستایا ہو، دعائیں لیں ہمیں تو جانوروں کی بھی دعائیں چاہیے، ہمیں تو اپنے بہوؤں کی بھی دعائیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی دعائیں چاہیے۔ بددعا سے ہم بہت پریشان ہیں، بددعا سے پریشان۔ ایک مرتبہ میں رات کو 2 بجے کہیں سفر سے آ رہا تھا، ایک گاؤں میں جا رہا تھا، راستہ کم کیا تھا، گاڑی والا روتے روتے کہہ رہا ہے مولانا انہوں نے ہمارا راستہ کم کر دیا ہے، اے مولانا آپ ان کے لیے دعا کرو۔ وہ رو رہا ہے، انہوں نے کہا بیٹا بددعا مت کرنا، حالات آئے گے ہم آدمی پر۔ ایک جانور کو دکھی کرنے سے حالات آتے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کے لیے آئے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہو معافی مانگ لیں۔ حضرت عارف باللہ قاری صدیق صاحب پاروی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ایک بندہ تھا، تقریباً 3 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ ایک غریب ماں باپ کے بچے تھے، لیکن اللہ کا تعلق نصیب تھا۔ فرمایا یہ قاری صدیق صاحب پاروی رحمۃ اللہ علیہ کئی گلی سے گزر رہے تھے، اور وہاں کوئی بھنگی تھا، وہ گلی صاف کر رہا تھا، گٹر صاف کر رہا تھا۔ حضرت کے کپڑے پر تھوڑے تھوڑے چھینٹے لگ گئے تو حضرت نے کہا نادان دیکھتا نہیں ہے، اتنا سخت کہہ دیا۔ حضرت یہ کہہ کر کے آگے چلتے بنے، احساس ہوا کہ میرے ذریعے سے اسے تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت دوبارہ واپس آئے، کہاں ہے وہ نہیں ملا۔ حضرت یہاں گئے وہاں گئے، وہ نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کل اسی جگہ پر آئے گا۔ کل دوبارہ قاری صدیق صاحب پاروی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا بیٹا تم مجھے معاف کر دو، میری کیا ہمت کہ میں تم کو ڈانٹوں۔ فرمایا میرے ذریعے سے تمہیں تکلیف ہو، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اور وہ پاؤں میں گیا۔ حضرت اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ جب آدمی لائن کلیئر رکھتا ہے تو راتوں کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں، نمازوں میں دل لگتا ہے، ماں کی دعائیں ہیں، باپ کی دعائیں ہیں، بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو ستایا ہو معافی مانگ لیں، تیاری کر لیں۔ اب کے رمضان تو الگ ہوگا، ہماری بھول ہے، بہت بھول ہے بڑی۔ رمضان اس لیے ہے کہ صرف 30 دن کا کوٹا پورا کر دو، کھانے پینے اور اپنی بیوی کی مخصوص ملاقات سے رک جاؤ، بس اسی کا نام ہوتا ہے روزہ۔ پوری باڈی کا ہے، پوری باڈی کا ہوتا ہے۔ صرف کھانے پینے اور اپنی بیوی کی ملاقات سے رکنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزہ ہو۔ پورا مہینہ آپ غلط نہ دیکھیں، آئے کوئی مائی کا نام طے کرے، آپ کی مرتبہ رمضان ایسا گزارنا ہے، زبان سے کچھ غلط نہیں بولتا، کسی کو تکلیف نہ ہو، کان سے بالکل غلط نہیں سننا۔ یہ مہینہ میں اور میرا اللہ، میں اور قرآن، میں اور استغفار، میں اور درود شریف کی کثرت، میں اور اس رمضان کے مہینے میں مسجد کا کونا، اور انشاءاللہ اللہ کے سامنے متوجہ ہونا ہے۔
تو کیا ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور مجھ سے پیار کرنے والوں، عاشقانہ کرنے والوں، اللہ کہتے ہیں اور مجھ سے پیار کرنے والوں، ہر ایمان والے کو اللہ سے پیار ہے، ہر ایمان والے کو اللہ سے پیار ہے۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ اور اللہ نے فرمایا علیکم الصیام، تمہاری پوری باڈی پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ بطونکم، تمہارے پیٹ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اعلیٰ فروجکم، تمہاری شرمگاہوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے، نہ، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا علیکم، تمہاری پوری باڈی پر روزہ ہے۔ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم کو تقوی کا ایوارڈ دوں گا، تقوی دوں گا، تقوی۔ تقوی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے تقوی پر آ جاؤ، ڈرو اللہ سے۔ اور حدیث پاک میں ایک صحابی کو حضور نے فرمایا ایک نصیحت کروں گا، پلے ماننا۔ ٹھیک ہے حضرت، لوگ دوسرے دن آئے تو فرمایا ایک نصیحت کروں گا، پلے ماننا۔ کہ حضرت ٹھیک ہے۔ تیسرے دن آئے، آپ نے فرمایا ایک نصیحت کروں گا، گھاٹ پلے باندھنا، یعنی گھاٹ لگا دینا، میں چھوڑ گا اس کو۔ ٹھیک ہے حضرت۔ 6 دن آپ کہتے رہے، 7ویں دن کا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں پہ بھی ہو۔ پھر دیکھ لینا یہ جو تعبیر ہوتے ہیں نا، تو تعبیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اصل کی بیماریاں اندر میں گھاٹ ہو، گھاٹ، اور گھاٹ کو نکالے نہیں، اور بخار آئے تو صرف ایک بخار کی ٹیبلٹ لے لو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپریشن کر کے گھاٹ نکالو کبھی بخار نہیں آئے گا۔ یہ تعویذوں کی مثال ایسی ہے کہ صرف اوپر مالش کرو، اوپر مالش کرو۔ اصل علاج یہ ہے تقوی پر آ جائے۔ موقع پر سامنے کوئی لڑکی آئی اور ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے محافظ، یہ تقوی کہ ہمارے گھروں میں سکون رہے گا۔ ہاں، ایک گناہ کا موقع تھا، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہماری میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تم بچ گئے۔ انشاءاللہ ہمارے اس کی وجہ سے ہمارے اولاد میں برکت ہوگی، ہماری نسل خوش رہے گی۔ یہ ہے قرآن کڑوا، کڑوا تو ہے، لیکن جتنی کڑواہٹ برداشت کرو گے اتنا انعام ملے گا، اتنا انعام ملے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے بند راستے اللہ کھولے گا، بند راستے، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمراہ ملے گا۔ امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ تقوی سے کیا کام ہوتا ہے۔ ہم سب کو تقوی پر آنے کی ضرورت ہے، کہنے والا بھی گنہگار ہے، بھائی آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم سب گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ معاملات پر آ جاتے ہیں اور طے کر دیتے ہیں ان کی بھی ہمارے پاس اتنی کارگزاری ہے۔ بدل گئے ہو، اب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ مولانا گناہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ ہاں، پیڑ لگانی پڑتی ہے، پیڑ لگاؤ پھر آگے بڑھو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے، کیا کیفیتیں ملتی ہے، کیا لذتیں ملتی ہے، کہ اس کے سامنے ہزاروں عیدیں قید ہیں، ہزاروں عیدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ لطف دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جا رہے تھے بارش کے موسم میں، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ آدمی جب نیک کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اشارے ہوتے ہیں، کپڑا صاف ہو تو دھبا لگے تو دکھتا ہے، اور کپڑا کالا ہو جائے تو کتنے دھبے لگے پتا نہیں چلتا۔ اللہ کی طرف سے بھی اشارے ہوتے ہیں۔ ہم کو وہ ہے کہ اللہ الہام کرے گا، یہ کام کرو، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ نہیں کرنا۔ ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اللہ الہام کرے، لیکن ہم نے تو معاف کیجیے گا، ہمارا سب سے تعلق مخلوق والی اللہ سے تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر سے، آپ اس کو ایجپٹ کہتے ہیں، ایجپٹ مصر سے حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کاغذ لکھا، لیٹر
کہ ذرا یہاں دریائے دجلہ ہے، وہ دریائے دجلہ جب تک سال میں ایک کواری لڑکی زیورات سے لگی لگی اس میں نہیں ڈالتے، وہاں تک دریائے دجلہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے پاس میں خطا ہے۔ حضرت عمر دنیا میں ہماری طرح انسان، وہ الگ بات ہے کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن اللہ ہم کو صحاباؤں کا سا ایمان تو دے سکتا ہے۔ دعاؤں میں کہنا چاہیے ہے میرے ربا صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن صحاباؤں کا سا ایمان تو دے دے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ایمان پر چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو ایمان پر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا تم نے اللہ کو کہا کہ نہیں کہا، اللہ کو کہو، پھر دیکھو۔ میں سناؤں ایک واقعہ تمہیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ میں تجربات کے واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ جوانوں کو پتا چلے کہ ہمیں بھی دور ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک جوان آیا، چھوٹی سی تنخواہ کی بچانے کی، مجھے خود علی گڑھ اعتکاف گاہ میں آ کر کے سنایا کہ مولانا میں نے ابا کو یہ سنایا، آپ کو سنایا کہ میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گھاٹ ہوئی اور میرے بچے کا وقت خراب ہوا۔ تو اب میرے آدمی تھا، مولانا گھاؤ جمع ہو گیا کہ وہ ہم نماز لے گا، ادھر کش کی طرف کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تحقیق کا پابند آدمی گھر والے ان کی بیوی اور بچے کو لے کر ہم نماز پڑھے، لیکن یہ مولانا صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ مولانا میرے دل میں یہ بات کہ کب موقع ملے میں اللہ سے بات کروں، مجھے میرے اللہ کو اپنی زندگی کا ٹکڑا سنانا ہے، میں اس کو کہوں اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے، میں سوال کرنے تو نہیں جاؤں گا۔ مولانا احمدآباد میں گاڑی ہوگی، بیوی کو لے کر لوگ گزر گئے، میں نے کہا میں آتا ہوں، مجھے کام ہے، اور میں ایک مسجد نظر آئی تو میں گھس گیا، چاشنے کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، میں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور مولانا 2 گھنٹہ ہوا، بہت ہوا، میرے اللہ میرا کوئی نہیں ہے، واسطہ بن گیا، میں کہاں جاؤں؟ تو نے مجھے پیدا کیا ہے کہ اتنا قابل ہے، تو آسمان سے بارش دیتا ہے، اور تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ضرورت کو نہیں کرتا۔ مولانا مسلح بھیگ گیا روتے روتے۔ جب کسی پر حالات آتے ہیں تو رونا بہت آتا ہے، اور اللہ کبھی کسی کو رلاتے ہیں اپنا بنا لینے کے لیے، جیسے نبی جی کو اللہ نے بہت رلایا، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ اگر یہ ضرورت بھٹک گئی تو گئی، اور اس کو پکڑ لیا تو کام بن گیا۔ میں جب 2 گھنٹے مولانا صاحب رو کر کے باہر نکلا تو ہرے کپڑے میں کوئی آیا، میرے سینے پر ہاتھ مارا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ غائب ہو گیا۔ مولانا کیسے آپریشن ہوا، بیوی کو ٹھیک ہو گیا، مولانا میرے بچے کا وال صحیح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو کر ہم بے چین ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے میرے عزیزوں، اس قرآن کی برکت سے لوگوں نے اپنے گھر میں برکتیں 500 انگلیاں گھی میں نہیں پورے گھر کو گھی میں کر دیا تھا۔ ہمارے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، ہمارے پاس حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، ہمارے پاس تہجد کی زبردست طاقت موجود ہے، ہمارے پاس اشراق ہے، ادھر ارادے کرو گے ادھر کام ہوگا، ادھر نیت کرو گے آگے کام بنتا جائے گا۔ لیکن کیا ہو گیا، ہم اسباب کی دنیا میں الجھتے گئے اور مسبب الاسباب سے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عمر کے پاس خط آیا تو حضرت عمر نے 2 خط بھیجے، ایک خط بھیجا حضرت عمر بن عاص کو، اور ایک خط حضرت وہ دریائے دجلہ کے نام، قیامت میرا جو خط آئے تو یہ خط دریائے دجلہ میں ڈال دے گا۔ دریائے دجلہ میں کیا ڈالا تھا کہ اگر تو میری طرف سے چلتا ہے مت چلے، اور اگر میرے اللہ کی طرف سے چلتا ہے تو میرا اللہ تمہاری لڑکی کا محتاج نہیں ہے۔ آج تک وہ دریائے دجلہ چلتا، یہ عمر بن خطاب کا ایک تاریخی جملہ تھا جو نکلا تھا۔ اور یہ ایک بات بتا دوں، ہم خوب چاہے کہ عمر جیسا جملہ بولے، وہ نہیں نکلے گا، پہلے ہمیں معاملات میں محفوظ ہونا پڑے گا۔ ارے
ہم کسی ملٹری کی طرح دوڑ لگانا چاہیں تو وہ ملٹری والا خوراک لینا پڑے گا، تب دوڑ لگاؤ گے، ورنہ تو ساتھ کھلتے رہے گی۔ ہم چاہیں کہ ہم بول دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں کہ اپنی خلوت مضبوط ہو، ہماری تنہائی مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں مدینہ منورہ میں بارش کا سلسلہ اٹھ گیا تو حضرت عمر نے امر اتحاد کو خط لکھا کہ ذرا یہاں پیسوں کی ضرورت ہے، راشن پانی کی ضرورت ہے اور یہاں سوکھا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے کہا میں اتنا راشن بھیجوں گا اونٹوں پر کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا اور اخیری اونٹ مصر میں ہوگا۔ یہ حضرت عمر نے کرتے تو کر دیا۔ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، ان کو حضور خواب میں آئے اور کہا صبح کو مدینے پاک جاؤ اور عمر کو میرا سلام کہو۔ اور یہ پہلا عمر میں تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا تھا، بس اتنا کہنا۔ وہ صحابی صبح مدینے منورہ میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر کے پاس دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت صحابی نے کہا عمر مجھے خلوت چاہیے، آپ کو نجی بات کرنی ہے، پرسنل بات کرنی ہے، سب کو باہر نکالا۔ حضرت عمر کے پاس ان کو بلایا اور کیا کام ہے کہ رات کو حضور خواب میں آئے تھے، آپ کو سلام کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا عمر حضور نے کہا ہے کہ عمر میں تو تم کو سمجھدار سمجھ رہا تھا، ارے میری کیا کمی ہوئی؟ شورا کو بلایا، لوگوں کو بلایا، اس نے کہا عمر تم نے استسقاء کی نماز نہیں پڑھی، اس موقع پر بارش طلب کرنے کی نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ نے وہاں امر اتحاد کو ختم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹولہ لے کر بھاگ گئے مدینہ منورہ سے، جب وہاں باہر گئے اور وہاں استسقاء کی نماز پڑھی، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں اللہ اشارے کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، تقویٰ، ہم سب کو ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ موت سے پہلے ہم سب کو تقویٰ دے دے، ہمارے بچوں کو تقویٰ دے دے، ہمارے بچے مستورات کے بیچ میں رہے لیکن کسی سے بات کرنے والے نہ ہو، ہماری بچیاں پاک دامن ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیکی پر نہیں چھوڑا اور ہمارے بچوں کو گناہوں کے ماحول میں چھوڑا، آج تو ہم تربیت کے معاملے میں بہت صفر ہوتے جا رہے ہیں، صفر۔ ہمارے سامنے ہمارا بچہ چچا کی لڑکی سے ایک چارپائی پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور ہم نہیں کہتے بیٹا اس سے بات کر رہے ہو، بیٹا غیر محرم ہے، کیا تو غلط تعلق اپنے دل میں لینا چاہتا ہے، ہمیں ایک جملہ نہیں بولتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل میں کسی کی عشق اور محبت بڑھ جاتی ہے، وہ بچہ قرآن کا عاشق کیسا بنے گا؟ فرمایا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ محرم اور غیر محرم کا رشتہ ہے، غیر محرم سے بچے باتیں نہ کرے تاکہ ہمارا بچہ ضائع نہ ہو۔ ہمارے پہلے والے شیخ مفتی فاروق صاحب نور اللہ عنہ، ان کی چھوٹی لڑکی نے اپنے بلیوی سے بات کر لی، بہنوں سے بات کر لی، یعنی ساری نے اپنے بہنوں سے بات کر لی۔ مفتی صاحب نے گھر میں آ کر کے اپنی بیوی کو کہا تم نہیں دیکھ سکتے، بچی نے اپنے بہنوں سے بات کی اور بچی کو بلایا، تجھے کیا حق تھا اپنے بہنوں سے بات کرنے کا؟ اور اپنے بڑے داماد کو بلایا اور یہ کہا تمہیں کیا حق تھا، میں نے تم کو بڑی لڑکی دی ہے، میری چھوٹی بچی سے کیوں آپ نے بات کی؟ مولانا بڑی ریاض کو مجھے خوش سنایا میرٹ میں کہ حضرت ناراض ہو گئے، سب گھر والے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے۔ فرمایا مفتی صاحب کہ میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا، میں چاہتا ہوں اللہ کی وجہ سے ہمارے گھر میں رہے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیں، طے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کا انتظام کرے گا۔ مدد اللہ کی چھواتی ہے، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے، اللہ یتولی الصالحین، اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ بنی اسرائیل سے وہ 3 آدمی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے، پہاڑ کی گھاٹی میں فرمایا اچانک بارش آئی، وہ پہاڑ آیا اور ایک چٹان نے اس کا نار کا اور اس گھوپا کا دروازہ بند کر دیا، سانس بھی نہیں نکل رہی ہے، بہت پریشان۔ چلو اب یا پیسے نہیں چلیں گے، اللہ کے خوف سے کوئی عمل کیا ہو اس کو پیش کرو تاکہ اللہ راستہ کھولے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک جوان آگے آیا، اے میرے اللہ تجھے پتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، رات کو جب گھر آتا ہوں تو
تو پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے میرے ربا، ایک مرتبہ لیٹ ہو گیا، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے، میرے بچے پوری رات میرے قدموں میں روتے رہے، لیکن میں نے کہا بیٹا پہلے میری ماں، پہلے میرا باپ، اس کے بعد تم۔ میرے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا، پہلے میرے ماں باپ کو صبح پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے پہلے نہیں کیا تھا، اگر تجھے پسند ہو، اے اللہ تجھے پسند آیا ہو تو راستہ کھول دے۔ اور پہاڑ ہٹ گیا، تھوڑا سا پہاڑ ہٹ گیا، سانس آنے جانے لگی۔ دوسرا جواب آیا، اس نے کہا میرے اللہ تجھے پتا ہے میری جگہ کی لڑکی تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، وہ میرے پاس آئی، بھائی پیسوں کی ضرورت ہے، بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک مقصد ہے وہ پورا کر دو۔ کہ کیا؟ کہ ذرا میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بدن کو استعمال کرو۔ اس نے کہا بھائی میں غریب عورت ہوں اور اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چلا کے موقع ہوا، حلت ہوئی، دروازہ بند کیا، قابو پا لیا، اور اس عورت نے کہا، اس چچا کی لڑکی نے کہا بھائی اللہ سے ڈر، جو نہیں کہا تو اس کو تو سوال نے چھوڑ دیا اور دعا سے مانگ آیا، اور میرے اللہ یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو راضی ہوا ہے تو راستہ تو کر دے۔ اتنا کہتا تھا کہ پہاڑ ہٹ گیا۔ تیسرا آیا، اس سے کہا اللہ میرے یہاں ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری تھوڑے سے چاول تھے، میں چاول دینے گیا تو اس نے منع کر دیا یہ نہیں ہوں گا، اور وہ چلا گیا ناراض ہو کر۔ میں نے وہ چاول کھیتی میں ڈالے اور دھان ہوا، پھر ڈالے اور زیادہ ہوا، یوں کرتے کرتے بھائی خریدی، ان پیسوں سے بھائی کے بچے ہوئے، جنگل بھر گیا۔ سالوں کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ جو نہیں جانتا، وہ مزدور ہو جو چاول مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے، گائے لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا مذاق مت کرو، میں نے کہا مذاق کے لیے تیری مزدوری ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے امانت کو ادا کر دیا تیرے لیے، اگر تو راضی ہوا ہے تو کام بنا لے۔ پتھر ہٹ گیا، سارے کے سارے لوگ وہاں سے اتر گئے۔ آج کے زمانے میں امت مسلمہ سخت دور سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں اپنی مرتبہ رمضان اگر ہم پورا کا پورا احتیاط کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ عید کا چاند آنے سے پہلے اللہ ہم کو تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ چارجنگ کا زمانہ ہے، ارے موبائل بغیر چارجنگ کے نہیں چلاتے ہو، اور یہ بدن کو بغیر چارجنگ کے چلاتے ہو، چارجنگ کرو۔ روزانہ کی چارجنگ تو یہ ہے فجر کے بعد یاسین شریف پڑھو، مغرب کے بعد پورے واقعہ پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو، لیکن سال میں ایک زبردست چارجنگ کا موقع آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہو سکے اتنا عبادتوں میں اپنے کو لگاؤ۔ اتنا قرآن پڑھا بھائی، مولانا صاحب آدھا والا پڑھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ابراہیم بھائی منشی کرتے تھے، وہ مولانا عمر صاحب سے ملتے جلتے رہتے تھے، بچوں سے کارگزاری لگتے تھے، جتنا قرآن پڑھا بیٹا آدھا پڑھا تو چھڑی مارتے تھے، آدھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ پڑھو۔ ارے رمضان کے مہینے میں ہو سکے اتنا قرآن پڑھو، قرآن اور قرآن، جہاں مسجد کا قرآن ہو، وہاں جو حافظ قرآن ہے وہ گھروں میں قرآن سنا ہے، گھروں میں قرآن سنا ہے۔ فرمایا گھر کے ممبر کو لے لے، فرمایا مسکرات ہو، گھروں میں قرآن کو زندہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ تم قرآن کو زیادہ پڑھو گے آٹومیٹک کام بڑھتے جائیں گے۔ میں صرف ایک آیت بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ان کے پیچھے لگا تھا اور پوری فرعون کی حکومت ان کے مارنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور یہ مصر سے نکل رہے، مدین آئے، کوئی سہارا نہیں، نہ گھر نہ در، کوئی سہارا نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، او میرے اللہ جو تم روزی روٹی دے میں اس کا محتاج۔ بس یہ پڑھا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ بس شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو، بکریوں کو پانی پلایا، شعیب علیہ السلام نے گھر بلایا، کھانا کھلایا، اور کہا میری لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، میری لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، ہماری بکری آپ کو چلانا ہے۔ فرمایا صرف ایک آیت پڑھنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، ایک آیت پڑھنے سے
مسلمان کا جو بچہ بار بار قرآن پڑھتا ہو، مجھے بتائیے اس کا کون سا کام رکے گا؟ اس کا کون سا کام رکے گا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، اللہ نے قرآن میں کہا اگر یونس تم قرآن کی آیت نہ پڑھتے، یہ وظیفہ نہ پڑھتے، تو تم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس لیے ہمارے امام رضوی کو کہتے ہیں کہ سوالات کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سوالات کا وظیفہ۔ میں تو جہاں جاتا ہوں لوگوں کو وظائف کی ترغیب دیتا ہوں۔ ہماری بہنوں اور بچیوں، ہماری ماؤں کے سر کے پاس، تکیے کے پاس 500 پارے کی تصویر رکھو۔ درود شریف کی برکت سے لوگوں نے اپنی قسمت بدل دی، خدا کی قسم بدل دی۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، سامنے گھڑی کی سوئی بتا رہی ہے، ورنہ میں آپ کو ہمارے علاقے کے بعد گھروں کی داستانیں سناؤں کہ جب وہ معاملات پر آئے تو گھروں کا پورا نظام بدل گیا، آٹومیٹک گھروں میں چین اور سکون آ گیا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے تھے جب میں نے 1 کروڑ درود پڑھا، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اسلامی اشعار شروع کر دیے۔ بس کوئی دھکا دے رہا ہے، میری زبان سے اسلامی اشعار شروع ہو گئے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی پوری نمازیں پڑھنی ہے۔ پڑھو گے بھائی؟ ماشاءاللہ، بڑے اسلامی لوگ ہیں۔ میں اسلامی مجلس میں کہا تھا، یہ بھی کر رہا ہے۔ اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اوادین بھی پڑھو، اور رات کو تہجد میں جب چاہیے کہ لوگوں کو پوری فیملی کو اٹھاؤ، پوری فیملی کو اٹھاؤ۔ ہماری بہنیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی بہنیں ہیں، صبح کو پیسے دھونے کے لیے جاتی ہے۔ ہم تھوڑا سا دن پر لے لیں تو ہماری یہ بہنیں وہ بنے گی جو رابعہ وسطیہ بنے گی۔ میں نے صبح مستورات کے بیان میں سنایا تھا کہ رابعہ وسطیہ کو جب قبر میں دفن کیا، فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے اور کہا رابعہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے کہا فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم کو آسمان پر سے آئے ہیں، 500 سال کے فاصلے سے آئے ہو، اور تم میرے رب کو نہیں بھولے، تو میں تو 5 فٹ کے فاصلے سے آئی ہوں، میں میرے رب کو کیسے بھولوں؟ فرشتوں نے جا کر کے اللہ کو کہا، اللہ پاک وہ کو یہ جواب دیتی ہے، فرمایا یہ میری مظلومہ ہے، میری محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم ہمیں مرنا ہے، پائی پائی کا حساب خدا کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم از کم 500 پارے یا 1000 پارے کی تصویر رکھیے، اور ہو سکے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درود شریف پڑھواؤ۔ اور یہاں ماشاءاللہ یہاں سرکاری جاب والے لوگ بھی ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو کہیں بھی ہم لے جائیں لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ رکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ رکھے۔ کیوں؟ شریعت اور سنت پر چلنے میں تم پیسوں سے صوفہ تو خریدو گے لیکن میٹھی نیند نہیں ہوگی۔ ہاں تم پیسوں سے اچھی آئٹمیں دسترخوان کی خریدو گے لیکن اللہ جب ناراض ہوگا سنت پر چلنے کے نتیجے میں تو وہ پھل فروٹ پیٹ میں جائیں گے تو گڑبڑیاں کریں گے۔ اور اگر تم سنت کے مطابق کھانا کھاؤ گے تو ماشاءاللہ اللہ نے دنیا بھی خوب دی ہے، اور دین کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو اللہ پاک گھروں میں برکت کا سامان کرے گا۔ میں صبح بھول گیا وہ واقعہ سنانا، ایک صرف مثال بتاؤ، ایک مثال۔ کیا ایک بچے کو باقی افسر نے پریشان کر دیا، گھر والے علاج کرتے کرتے تھک گئے، یہاں 1 لاکھ روپے دیے، یہاں 50,000 دیے، فرق ہی نہ پڑے۔ ایک مولانا کے پاس گئے تو مولانا نے کہا ان میں ناپاک جنات ہے، صرف نگرانی کرو تو بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھائے، کتنی نگرانی کرو بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھائے۔ تو گھر کے سارے لوگ ان کی نگرانی کر رہے تھے، بسم اللہ کہے اس کے بعد کھانے کی اجازت، بسم اللہ کہے اس کے بعد پانی کی اجازت۔ ہفتے کے بعد اندر کی ناپاک مخلوق سے یہ کہا اس گھر میں رہ کر ہم کیا کریں، پہلے یہ کھاتے تھے بغیر بسم اللہ کے تو ہم کھا کرتے تھے، لیکن جب سے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا ہے اب ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہم اس گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور رخصت ہو کر کے وہ ناپاک چیز وہاں سے روانہ ہو گیا۔
ایک بسم اللہ پڑھنے سے ایک ناپاک مخلوق گھر میں نہیں رہ سکتی. اب بتائیے جو کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھتا ہو الحمدللہ الذی کفانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. فرمایا اگر ہم جوتا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھے, ہم استنجا خانے میں جاتے ہوئے دعا پڑھے, استنجا سے نکلنے کی دعائیں پڑھے, ہماری حفاظت خدا پاک کی قسم شریعت اور سنت پر چلنے میں ہے. جتنا سنتوں پر آئیں گے اللہ ہماری تھوڑی تھوڑی آمدنی میں اللہ پاک برکت دے گا. اور حدیث میں آتا ہے من احب سنتی, جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ 4 چیزوں سے نوازیں گے, 4 چیزوں سے نوازیں گے. کسی کو نظر آتا ہے ہمارے دوست کا کام ہوگا نا, میں ٹریکٹر چلاتا ہوں, ٹریکٹر وہ صاحب کہنے لگے مثالا نہیں ہے, میں رات کو گھر آیا لیکن بہت نیک آدمی, تہجد کا پابند, فجر سے پہلے اللہ کے سامنے رونے والا, اور کئی سالوں سے تہجد چھٹی نہیں ہے. مولانا میں گھر آیا تو میری بیوی مجھے سونے لگے تھوڑی دیر ہو اور کہے ذرا میرا پاؤں کسی نے پکڑا ہے, تو میں نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں اور میں کہوں آیت الکرسی پڑھوں, تھوڑی دیر میں کہے ہاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا, میں سو جاؤں. پھر کہے میرا پاؤں کسی نے پکڑا ہے, تو میں نیند کی حالت میں پاؤں پر ہاتھ رکھوں اور میں آیت الکرسی پڑھوں, اے اللہ آیت الکرسی کی برکت سے اس کو ختم کروا ٹھیک ہو جائے. تھوڑی دیر میں کہے میری کمر کسی نے پکڑی ہے, مجھے اٹھانے دی تو میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھوں, آیت الکرسی پڑھوں. پریشان ہو گیا مولانا رات کے 3 بجے. میں نے کہا میرے ابا بتا ماجرا کیا ہے, کیا ماجرا ہے تو مجھے بتا, یہ کیا معاملہ ہے. اور نظر آیا کہ ان کے گھر کی چھت کے اوپر جنات بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بڑے بڑے سینگ ہے, کسی کے دانت بڑے بڑے ہیں, بال بڑے بڑے ہیں, ایک آتا ہے اور بیوی کو پریشان کرتا ہے. آیت الکرسی پڑھتا ہے بن جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ آیت الکرسی کی برکت سے سب کو ختم کرنا. تو مولانا مجھے نظر آیا کہ دھماکہ ہوا اور میری بیوی 2 سیکنڈ ہوتے ہوتے کہنے کی سو گئی. فرمایا مولانا میں نے تو اللہ کی تعلق کو پہچان دیا, اور یوں کہا کہ مولانا میں تعلق کرنے والوں کو دعائیں دیتا ہوں, سحر کرنے والوں نے ہمارے گھر میں سحر نہیں کیا ہوگا تو میں اللہ تک نہ پہنچتا. میرے بھائیوں ایک عمل کا اثر ہوتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ میں صحیح بھی رہے, بڑی آفسوں میں جائے, ڈاکٹر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنے گھر کو شریعت سنت کے ساتھ بتاؤ. آپ نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. 4 چیزوں سے. ایک, نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت دیتے ہیں, اور سب سے زیادہ نیک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا اس سے پیار بڑھ جائے گا, اس کا پیار بڑھ جائے گا. مولانا منیر صاحب دیوبند میں بمبئی میں رہتے تھے, ان کی شادی ہوئی تو پہلی بار اپنی بیوی کو کیا کہا, 3 شرطیں لگائی. پہلی شرط یہ لگائی 3 بجے آپ کو اٹھنا ہے, مجھے اٹھانا. بیوی نے کہا منظور ہے. دوسری بات کہ دیکھو اگر ہم دونوں میں لڑائی ہو جائے, نہ تمہاری چلے گی نہ میری چلے گی, یہاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے نا, وہی تو اصل تجیے ہے, اس سے میرے سامنے چلے. میں کہا کرتا ہوں یہاں بیوی میں اگر اندر ہو تو کوئی بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, جو صرف زیادہ مٹھائی کھانے سے وہ شوگر رکھتا ہے تو بچے بھی ہونے چاہیے. ایک صاحب بہت پریشان ہوئے, ایک بیوی کی پریشان کرتی تھی, تو سوچا کہ لاؤ دوسرا نکاح کروں, تو دوسرا نکاح کیا تو ایک بیوی پکڑ دی تھی, دوسری بیوی معاف دی تھی. ایک بیوی پکڑ دی تھی, دوسری بیوی معاف دی تھی. تو کہا کہ اللہ پہلے ایک بھی بڑی اچھا. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں دنیا بھروں میں یہ جو کچھ ہوتا ہے اس سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, ٹینشن کہاں کی. تو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے محبت کریں گے. منیر صاحب نے ایک شرط لگائی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو, نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی. خدا نے مفتی صاحب کو پوچھیں گے, مفتی صاحب مجھے صحیح کرے تو تم کو میری ماننی ہے, اور تم کو صحیح کرے تو مجھے آپ کی ماننی ہے. مولانا نے بہترین شرطیں لگائی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو میں تمہاری والدہ کے وہاں آؤں گا, تمہاری کوئی بہنیں میرے سامنے نہ آئے, اگر آئے گی میں اس گھر میں چوکڑی لگا دوں گا, میں اس گھر میں کمی ہو جاؤں گا. فرمایا تینوں شرطیں پوری ہوئی. مولانا منیر صاحب نے وہ تحقیق پڑھتے رہے. ایک مرتبہ مولانا منیر صاحب کو کہیں پروگرام میں جانا تھا, میری سخت بیمار ہو گئی. مولانا سمجھے کہ شاید بیوی نہیں رہے گی, میں خدمت کر لوں, بیچاری نے میری بہت خدمت کی ہے. اتنے میں پڑوس پہ ایک عورت کو حضور خواب میں آئے.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا مولانا کو جا کر سلام دے دو اور مولانا کو کہو بیوی کو بھی سلام کہو، گھبرائے نہیں، ابھی تو آپ جاؤ، ابھی تو وقت آئے گا، بتا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے کیسی کیسی ڈگریاں لی، یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک ان کے والد کے اپنے چالک نہیں ہونے دیا۔ بیٹا زکریا تو دنیا کی محبت میں گڑبڑی میں نہ چلا جائے، تیری راتوں کی نیندیں کہیں غلط نہ چلی جائے، تو فرماتے شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور کی آپ میں زیارت نہیں ہوتی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زکریا آپ کی وفات تو مدینے میں ہوگی اور آپ کو جنت البقیع کا شکرہ ہے۔ حضرت حکیم نے مدینے پاک میں تھے، 4 پائی لگا کر وہاں ایک طرف سوئے ہیں، لوگ ملاقات کر رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ملاقات کرنے والے آتے اور چلتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے جا کر حضور کی قبر پر یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولی زکریا کو کہو میری طرف توجہ کرے، وہ میری طرف دیکھے، وہ دیکھتے نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کے وہ آدمی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت اس آدمی کی باری آئی، حضرت شیخ نے چادر ہٹا لی اور فرمایا وہاں شکایت کی کرتے ہو گئی، میری توجہ آپ کی طرف ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف۔ میرے بھائیوں، کمپیوٹر کے نظام کو آپ لوگوں نے سمجھا ہے میرے عزیزوں، اللہ کے اشراق پڑھ کے تم گھر سے نکلو گے، تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ بتاؤں میں فرشتے ہوتے اس کی مثال بتاؤ۔ پالنپور میں ایک صاحب ہے، وہ پنجاب میں ملٹری کا کورس کر رہے تھے، لیکن جہاں کیمپ تھا ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت مسلمان کی معذور تھی۔ یہ 2-3 دن تک پکا کر اس کو کھلایا تو بوڑھی عورت نے اتنی دعا دے دی، بھائی تم نے میرا خیال کیا ہے، اللہ تجھے اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا مولانا، میرا دل بدل گیا، میرا دل بدل گیا۔ میں اپنی فیملی لے کر سورج چلا گیا، میری بچی کو پڑھایا، بچے کو پڑھایا، حافظ قرآن بنایا۔ مولانا عشاء کے بعد سے میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں، فجر ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت میں محبت آتا ہے، کہاں میرے 3 اور کا زندگی بدلی۔ انہوں نے ایک بات سنائی، حدیث کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے سانپ نظر آئے تو فوراً مت مارو، 3 مرتبہ کہو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، عہد کا واسطہ، نوح علیہ السلام کے عہد کا واسطہ۔ اگر دوسری مخلوق کو چلے جاؤ، 3 مرتبہ کہنے کے بعد نظر آئے پھر مارو، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، اگر اس کے بغیر کوئی کاروائی کرے گا تو حالات بہت آتے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس گزارش سنانے کا۔ فرماتے مولانا میں کاٹیاواڑ میں تھا، میں نے سانپ مار دیا، گھر میں مارتے مار دیا، سانپ کا ہی ہو گیا، ان کا ایک ہاتھ رہ گیا، تو مجھے ٹینشن ہوا، مارو نہ مارو یہ کوئی دوسری مخلوق ہے اور یہ بدلا لے گی، اور چنگا جب بدلا لینے پر آتی ہے نا تو کیچڑی کا ناش آ جاتی ہے، زبردست پریشان کرتی ہے۔ یہ مولانا میں بہت پریشان ہوا، لیکن میں ڈرتا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ 11 سال کے بعد میری چچی نے کوئی جنات آیا تو میں ذرا چچی کے پاس خبر گیری لینے گیا، دروازے پر قدم رکھا تو اندر کی مخلوق نے کہا انہوں نے ہمارے بھائی کو 11 سال پہلے وہاں کاٹیاواڑ کے گاؤں میں مارا تھا، ان کی کھوپڑی توڑ دے کے ہم ابھی یہ قرآن زیادہ نہ، ابھی یہ قرآن زیادہ نہ، یہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے مولانا جب مجھے پتا چلا میرے ساتھ فرشتوں کا انتظام ہے، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک سنتوں کے ساتھ محبت کرے، ہاں سنت پر چلنے کے نتیجے میں ایک تو اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی، دسیوں واقعات ہے وقت کرنے کے بعد۔ دوسرا گنہگاروں کے دلوں میں ہو، اور سب سے زیادہ گنہگار شیطان ہے، وہ ڈرے گا ہمارے پاس کیا ہے، شیطان ہماری مسواک سے ڈرتا ہے، ہمارے سنت لباس سے ڈرتا ہے، ہمارے سنت کے مطابق جوتا پہننے سے ڈرتا ہے۔ شیطان گاڑی کروٹ پر ہم سوئیں گے اور ڈرے گا، ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے دروازہ بند کریں گے، ہمارے گھر میں شیطان کا بچہ نہیں گھس سکتا۔ یہ وظائف حضور دے کر کے گئے ہیں، کمی ہماری ہے کہ ہم نے معلوم نہیں کیا۔ اور ماشاءاللہ آج تو ورک شاپ کی دنیا میں ایک بڑی تعداد بہت بھیڑ ہو رہی ہے۔ میں پہلے اپنے گاؤں میں بھی دیکھتا تھا فجر کے بعد لوگ بھاگ جاتے تھے، عصر کے بعد چلی، لیکن اب تو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کافی دیر تک جوان موبائل میں اپنے معاملات پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے پالنپور میں ایک صاحب تھے، ان کے 2 بچے ڈاکٹر تھے، امریکہ میں ڈاکٹر ہیں،
15 سال سے ان کو گرین کارڈ نہیں بن رہا تھا، گرین کارڈ نہیں بن رہا تھا امریکہ کا۔ بہت پریشان تھے، ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ برکات کے وقت کیا پڑھیے، جو شریف ہے آپ پڑھیے، اور میرے پاس آ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد میرے اوپر فون آتا ہے کہ مولانا الحمدللہ میرے بچوں کے لیے وہاں کے آفیسر نے فائل ہاتھ میں دے دی، کام ہونا شروع ہو گیا۔ 1 مہینہ ہو کے گرین کارڈ بن گیا۔ 15 سال سے پریشان، اور اللہ پاک نے گرین کارڈ بنا دیا۔ اب یہ حال ہے تو ان کے بچے بھی صحیح معمولات، ڈاکٹر بھی صحیح معمولات، یہ معمول کی برکت سے کام ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے 2 بچوں کو کینیڈا بھیجا، ایک بچے کا ویزا لگا، دوسرے کا نہیں لگا، دونوں جڑواں بچے تھے، یعنی 2 ہم بچے تھے ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ اب ان کے والد میرے پاس آئے، مولانا دوسرے بچے کا ویزا نہیں لگا۔ میں نے کہا باپ کو دعا کرو، اللہ قبول کرے گا، باپ کی دعا ساروں پر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، آپ رو عشاء کی بات۔ اور میں نے کہا یہ معمول کرو، ہفتے کے بعد تم کا گزارش سنانا، ہفتے کے بعد رات کو پیر کو 10 بجے کینیڈا سے میسج آتا ہے کہ تمہارے بچے کا ویزا جو ریجیکٹ کیا تھا اب اس کو فائنل کر لیتے ہیں، بچے کو بھی مساوات سے ملاقات کے آئے۔ میرے بھائیوں بہت طاقت ہے خدا پاک کی قسم سنتوں پر چلنے میں۔ ہم نے ہماری مثال ایسی ہے، کروڑوں کا ہیرا جلیبی کے ٹکڑے کے بدلے میں بیچ گئے، ہماری مثال ایسی ہے۔ سمجھ جاؤ گے آپ مثالیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کمالیں جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی، ہم حضور کا درود نہیں بھیج رہے۔ ہماری مثال اس نادان بچے کی ہے جو کروڑوں کا ہیرا جلیبی کے ٹکڑے کے بدلے میں بیچ رہا ہے۔ میری مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ محمد گاؤں کے یہ سارے لوگ بہت محبت کے ساتھ اب کی مرتبہ رمضان کا مہینہ اہتمام سے گزاریں گے۔ گزارنے کے بعد اور جو اہتمام کر سکتے ہو ہم کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو استغفار پھر انشاءاللہ دن بدل جائے گا، وہاں تک پہنچو، اللہ کا نام آئے بدلتے ہوں کے کھڑے ہو جائے، ہم وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اذان کا وقت ہوا، میرا اللہ بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میرا اللہ بلا رہا ہے، یہ دیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ فرمایا اور بھائی دیکھو 1000 مرتبہ کا درود شریف کا معمول تو سب کو بنانا ہے ہمیشہ کے لیے، یہ سبق ہے ہمارا۔ لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، 100 مرتبہ اللہ کا معمول اپنی زندگی میں لے لو، کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ 5 میں یا گھی میں نہیں، اللہ اپنے کو پورے کا پورا اللہ گھی میں تک کریں گے، جائیں گے سکون، سفر میں سکون، حال میں سکون۔ ہم تو کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کا مزہ آئے گا، بڑھاپے میں جوانی کا مزہ آئے گا، اور بیماری میں تندرستی کا لطف آئے گا، اور دنیا سے جاتے جاتے ہم محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے۔ جیسی زندگی ویسی موت، جیسا موت ویسا حشر۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے 4 بجے دیا تھا اور حضرت محی السنہ والجماعت تفضلی فرماتے تھے علماء اگر وقت کا اہتمام نہیں کریں گے تو کون اہتمام کرے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام نظام الاوقات سے ہو، کوئی بھی کام ڈسپلن سے ہو، پورے سسٹم سے ہمارا کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، محمد گاؤں پر اپنی خصوصی حضرت کو نافذ فرمائے ماشاءاللہ۔ اور یہاں ہمارے جوان راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہو، ہماری بہنیں راتوں میں اٹھ کر رونے والی ہو، گلیوں سے نکلے تو گلیوں میں فجر سے پہلے بھی ہلکی ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، ہر جوان کے ہاتھ میں ڈیجیٹل کوئی تصویر ہو، کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ مولانا صاحب درود شریف پڑھنے کا معمول ہے، اور کبھی کبھی وہ یہ کہے مولانا درود پڑھتے پڑھتے آج رات کی میری نیت غلط تھی، میری رات کی نیت غلط تھی، یہ کارگزاری کال کے پردوں پر یہاں کے علماء کے پردوں پر آئے، اور ماشاءاللہ اس کے نتیجے میں پورے گاؤں کو اللہ کے رحمت کے دامن میں لے لے گا، اللہ اپنے غیب سے حفاظت کا انتظام کرے گا۔ وہاں ہمیں الحمد للہ۔